ٹھیک ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ علاقہ قبرستان کا ہے نا تو وہ یہاں باہر ڈیک لگا لیتے, چلے کوئی بات نہیں, گھر بھی تھے نا ساتھ سارے. انہوں نے قبرستان کے اندر ڈیک لگایا. وہ رہتے وہاں ہوں گے, وہ رہتے وہیں تھے, گھر تھا. بٹ اسٹل آئی بلیو پرسنلی کہ ان کو چاہیے تھا کہ ڈیک باہر رکھ لیتے. بٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قبرستان میں ڈیک چل رہے ہیں اور لوگ ناچ رہے ہیں, کوئی بات نہیں. تو جنات نے حملہ نہیں کیا ان پہ؟ اکثر میں روحوں کو وہاں سے آتے جاتے دیکھتی تھی, جنات بھی ہوتے تھے, لیکن چونکہ مجھے کوئی خاص ایسے ڈر نہیں لگتا تو. کبھی جنات نے آپ کی دعوت کی؟ میں نے جنات کی دعوت کی. آپ نے کی؟ ویری نائس. میں نے جنات کے لیے خاص, جب میں کماہا والے گھر میں رہتی تھی جہاں وہ مشارف کے ساتھ سارے شو کیے, وہاں پہ جنات تھے, وہاں پر بہت زیادہ تھے. اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا جس کمرے میں ہم نے ریکارڈنگ کی تھی وہاں آتے جاتے رہتے تھے. تو میں کیا کرتی تھی, مجھے اسپیشلی ایک خاتون میری بہن بنی ہوئی تھی, وہ مجھے باہر سے پیسے بھیجتی تھیں کہ ہر جمعرات کو حلوہ بنا کے سوجی کا بھری ہوئی پلیٹ میں وہاں رکھتی تھی. اور جو میری کام والی تھی اس کے 3 بچے تھے, ہم لوگ بھی کھاتے تھے وہ حلوہ, اور صبح جا کے دیکھتے تھے تو وہ پلیٹ خالی ہوتی تھی, اور وہ باہر سے میں خود تالا لگاتی تھی. سو یہ بھی نہیں تھا کہ ان کے بچے چلے گئے اور انہوں نے کھا لیا, سو میں خود باہر سے تالا. تو میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ چیز یہ ہے, ہوتی ہے, اور یہ صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر والے سارے نمازی, پرہیزگار, ٹھیک ٹھاک صاف ستھرے طریقے سے رہ رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ تنگ نہیں کرتے, کوئی تنگ نہیں کرتے. میری وہ بچی, اس نے میرے سامنے, اس نے دیکھا میری چیزیں ہلتے ہوئے جاتے ہوئے, اور میں 2 جنات وہی اس کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں. سو دے آر ویری کمفرٹیبل. ابھی جنات وہاں کام کر رہے ہیں, جھاڑ پوچھا کر رہے ہیں؟ نہیں یار, جھاڑ پوچھا نہیں کرتے. نہیں, ہمارے دوست ہیں. اچھا دوست ہے, ریسپیکٹیبل. آپ میرے گھر آئے بھٹی صاحب تو میں آپ کو جھاڑو پوچھے کا, ہاں میری بتایا تھا گیسٹ آئی تھی کراچی سے. وہ کراچی والی گیسٹ کو آپ نے جھاڑو پوچھے میں لگا دیا؟ بھائی میری کام والی بھاگ گئی تھی, انہوں نے کہا میں کر دیتی ہوں. اس کا مطلب آپ کے گھر میں آنا بہت خطرناک ہے, اور کوئی گیسٹ آپ کا آتا ہے, گیسٹ کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ نہیں, میں نے سلوک نہیں کیا, انہوں نے خود کہا اور کر دیا. تو میں نے ان کو نہیں کہا, نہ میں کہتی کبھی. نہیں, آپ یو آر سو کائنڈ. آئی تھنک میری طبیعت اس دن بہت خراب تھی, اس لیے انہوں نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات اگر آپ گھروں میں کچھ جنات رہتے ہیں اور اگر آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کھانا شانا بنا کے اس خاص ایریا میں رکھ دیتے ہیں, تالا لگا دیتے ہیں, تو اکثر وہ کھا لیتے ہیں. اکثر نہیں, ہمیشہ کھا لیتے ہیں. اس میں کیا چیز پسند کرتے ہیں؟ یہ میٹھا, مٹھائی لے جائیں, حلوہ بنا لیں, بچوں کو بھی کھلا دیں, خود بھی کھا لیں. بعض ہم نے سنا ہڈیاں ہیں یا گوبر ہے یا کوئلہ ہے. میں نے اس دن اپنی بیٹی کو کہا, میں نے کہا ہڈیاں, ہم چکن کھا رہے تھے تو میں نے کہا بیٹا یہ جو ہڈیاں ہیں نا یہ باہر رکھ دو, جنات کھاتے ہیں. کیونکہ یہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کسی کی کہ جی انہوں نے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کہیں سے گزر رہے تھے. تو آپ دیکھیں بہت سی جگہ آپ ایسے واقعات پڑھتے ہیں بٹ یو ڈونٹ نو کہ یہ مسنون ہے یا نہیں ہے. ہم پھر آگے ان کو پیش کر دیتے ہیں, پھر پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے 2-3 جگہ کہ وہ کیونکہ فاسفورس سے بنے ہوئے ہیں, آگ سے, تو وہ ہڈی میں فاسفورس ہوتا ہے, اس لیے کہتے ہیں. اور گوبر کو آپ کو پتہ ہے ہمارے گاؤں میں تو چولہے اس سے جلتے ہیں, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو کنزیوم کرتے ہیں. تاکہ جو آپ کے گھر کے پاس قبرستان ہے جہاں پہ ان کے قبائل ہیں, تو انہوں نے کبھی آپ سے کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کی, کمیونیکیٹ کرنے کی؟ میں اکثر لوگوں کو آتے جاتے دیکھتی تھی, اپنے گھر سے نیچے جا رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں. دیکھیں حمزات بھی آپ کی قبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو حمزات بھی وہاں ہوتے ہیں. پھر بہت سی روحیں ہیں جن کو کام ہوتا ہے دنیا میں, وہ بھی آتی ہیں. کسی نے مجھے بڑا ٹوکا کہ آپ کی کیا بولتی ہیں, روحیں آتی ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ یار سورہ جس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے, سورہ قدر کو دیکھ لو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات, جس رات فرشتے اور روحیں زمین پہ آتی ہیں, تو وہ کون سی روحوں کا ذکر ہے؟ ایک صورت میں اگر ایک روح کا ذکر ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی وہ رات, جس رات تمہارے پاس میں فرشتے اور روحیں بھیجتا ہوں, تو وہ کون سی روحیں ہیں؟ پھر اللہ نے ان روحوں کو کیوں اجازت دی لیلۃ القدر کی رات دنیا میں آنے کی, اور ویسے اجازت نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ میرا آنکھوں دیکھا تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ لوگ اس پہ بات پہ یقین نہیں کرتے. آبزروڈ وہ ہے کہ روحیں جن کے نامکمل کام ہیں, آپ کی فیملی کی ہوں, وہ آتی ہیں, اپنے کام کرتی ہیں, اپنے پیار کرنے والوں سے ملتی ہیں. میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ جب بھی مجھ سے وہ ویڈیو پہ بات کرتے ہیں, ان کے پیچھے میں ان کے پیرنٹس کو کھڑے ہوئے دیکھتی ہوں. خواتین و حضرات, روح, انسان, جنات, ان کے آپس میں تعلقات, اس پہ سیر اصل گفتگو جاری و ساری ہے. وقت ہوا بریک کا, تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
خواتین حضرات بریک سے واپس آ گئے ہیں اور جو آپ ایک شاندار روحانی گفتگو بلکہ ایک سنسنی خیز گفتگو میڈم لالا روکے سن رہے ہیں اس میں پھر اب کیری آن کرتے جاری کرتے ہیں. آپ کری جب ایک اپنے جاننے والے سے آپ کا ویڈیو کال کرتی ہیں تو ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی روحیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں, وہ خوش ہو رہی ہوتی ہیں, ناراض ہوتی ہیں, کیا کہتی ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں, وہ بڑے اپنے ماں باپ کا بہت انہوں نے خیال رکھا ہے, اور میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کی امی کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے, اور نظر آتے ہیں یعنی کہ وہ اوبیڈینٹ بچے تھے, تابعدار بچے تھے, بہت اوبیڈینٹ اور تابعدار. اور اسی لیے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا, بھلے وہ آپ کہہ دیں کہ ان کے ہمزاد ہوتے ہیں, بھلے آپ کہہ دیں کہ مجھے ایک حیولہ نظر آتا ہے, کنفرمیشن میں نے کی کہ آپ کے پیرنٹس ایسے ہیں. میں کل پرسوں کسی سے بات کر رہی تھی اور وہ کہنے لگے کہ میں بھی آپ کی فیلڈ سے ہوں, تو میں نے کہا جی مجھے پتا آپ نے 2 چلے کاٹے ہیں, اور کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا آپ اکثر قبرستانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں, کہتے ہیں جی. تو میں نے کہا یہ نظر آ جاتا ہے, دیکھیں اورا ہوتا ہے, آپ بھی اسی فیلڈ سے, اورا ہوتا ہے, اسپرٹ ہوتی ہے, آپ کی روح بات کرتی ہے, بعض دفعہ آپ کی آنکھیں بات کرتی ہیں, بعض دفعہ آپ کی روح بات کرتی ہے, بعض دفعہ آپ کا پورا اورا ڈیڈ ہوتا ہے. آپ کا اگر وہ ہے آپ تکلیف سے گزر رہے ہیں تو آپ کے گرد پورا کالے بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ دکھاتے ہیں فلموں میں بلیکنس ہے, پانی میں ہے, اور میرے اندر یہ چیز ہوتی ہے. میں نے آپ کو بھی راستے میں بتایا آف دا کیمرہ کہ آج کل میں تھوڑا سا ڈپریشن میں, اور کالا میرے گرد جا رہا ہے, تو میرے گھر کو صفائی کی نہیں بڑی پہلی بات آپ نے بات کی تھی. پیشنٹ ایسا آیا تھا, اس نے کچھ ایسی پڑھائیاں کرنے کے بعد وہ اپنی نیگیٹیوٹی وہاں چھوڑ گیا, اور گھر میں ایک سنسنی خیزی, ایک وحشت, ایک بھاری پن کا احساس ہو رہا ہے, اور اس کے لیے انشاءاللہ جب سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد آپ لگائیں گی ٹھیک ہو جائے گا. اب میں بات کر رہے تھے ہم ہمزاد کی, تو کیا آپ کو جو انسانوں سے جب ملتی ہیں ان کے بعض اوقات ہمزاد نظر آتے ہیں, وہ ہمزاد ان سے خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, کبھی آپ نے ان ہمزاد سے کمیونیکیٹ کرنے کی, بات چیت کرنے کی کوشش کی اور کامیابی ہوئی اس میں؟ زندہ لوگوں کے ہمزاد سے تو نہیں. اچھا ٹھیک ہے. مگر ڈیڈ لوگوں کے ہمزاد سے, جو قبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں. جی. وہ کیس تھا پورا میرے پاس ایک آیا تھا. کیا بتائیں پلیز. ایک خاتون تھی, ان کے ماموں, ان کی امی تو انہیں بچپن میں چھوڑ کے چلی گئی تھی, ان کے ماموں نے بہت خیال رکھا تھا, اور جب ان کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے اور ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. ان کو یہ بھی تھا کہ میرے ماموں کو کسی نے زہر دیا ہے, اور میں نے انہیں کنفرم, میں نے کہا میں آپ کے ماموں سے بات کر لیتی ہوں, اور میں نے ان کے ماموں سے بات کی. انہوں نے کہا نہیں, میری میڈیکل موت تھی, میرا پیسٹ, ان کا السر پھٹ گیا تھا, ٹھیک ہے, اور ان کو بہت زیادہ السر تھا اور وہ پھٹ گیا تھا, اور اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی تھی. اچھا چلیں, بعض دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے بھٹی صاحب, انسان خود بھی اس میں ہوتا ہے, اچنبے میں ہوتا ہے, تھوڑا سا خود بھی سیلف ڈاؤٹ بھی ہوتی ہے. آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں, آپ کہتے ہیں, آپ کرتے ہیں, بٹ کہیں کہیں آ کے نا آپ کو خود بھی ہوتا ہے کہ یار میں صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں, یہ حقیقتاً تھا یا میں نے بنایا. کیونکہ مجھے اس کو کنفرم کرنے کے لیے کیا تھا کہ وہ مجھے کہے کہ ہاں اس سے بعد میں یہ کنفرم کیا کہ ہاں ان کے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا. آپ کی الہام, آپ کا وجدان, آپ کا کشف, ٹھیک ہے نا, جب آپ کو نظر آیا تو بندے نے, انہوں نے, فیملی نے وہ اس کو کیا, تصدیق کی کہ ہاں. اب سنیں اس کا نیکسٹ پارٹ پلیز. اب کیا ہوا, میں خیر یہ کیس ہو گیا, 2 دن بعد ان کا فون آیا, اس